بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آفیشیل کے پروگرام اسٹیٹ فارورڈ کے ساتھ صدیق ساجد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، ایک بہت ہی گرم معاملہ ہو چکا ہے۔ گرم اس وجہ سے کہ سیاسی جو گرما گرمی ہے موسم کی تبدیلی کے باوجود وہ بڑھ رہی ہے۔ حالانکہ اسلام آباد کا موسم سرد ہو گیا ہے، لیکن جو سیاسی گرما گرمی ہے، کبھی وہ کسی آڈیو کی وجہ سے، کبھی کسی ویڈیو کی وجہ سے، اور کبھی جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی وجہ سے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور اب ایک پہلے آڈیو آئی تھی جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار کی، جو سابق چیف جسٹس ہیں، جس میں وہ نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دینے کی بات کر رہے ہیں۔ اب ایک پھر آڈیو آ گئی جس کا اعتراف کر لیا مریم نواز نے، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ فلاں فلاں چینلز کے جو اشتہارات ہیں وہ روکے جائیں، اور 3-4 بڑے چینلز ہیں جس کا انہوں نے اس آڈیو میں نام بھی لیا، اور حیرت انگیز طور پر اعتراف جرم کیا ہے۔ اعتراف جرم کیا ہے باقاعدہ طور پر جو مریم نواز ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ آواز میری ہے اور یہ احکامات انہوں نے دیے تھے، لیکن اس وقت دیے تھے جب وہ پارٹی کا میڈیا سیل چلا رہی تھیں۔ تو پھر اس ساری صورتحال کے اوپر تحریک انصاف نے اس معاملے کو اب بہت ہی زیادہ اچھالنے کا فیصلہ کیا، اور وہ جو آڈیو ٹیپ آئی تھی جسٹس ثاقب نثار کی، تاکہ وہ معاملہ ٹھنڈا ہو سکے، تو اب حکومت نے مریم نواز کے اس معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی تحقیقات کے لیے جو مریم نواز نے انکشافات کیے تھے، ایک کمیٹی جو ہے وہ قائم کر دی ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی نون لیگ کے دور حکومت میں میڈیا کو جاری کیے جانے والے اشتہارات میں بے ضابطگیوں اور میڈیا سیل کے ذریعے من پسند صحافیوں اور مختلف میڈیا گروپس کو نوازنے سے متعلق اپنی رپورٹ جو ہے وہ مرتب کرے گی۔ مریم نواز کی سرپرستی میں قائم میڈیا سیل کے ذریعے قومی خزانے سے وفاقی حکومت کے 9,62,54,03,902 روپے خرچ کیے گئے تھے۔ یہ وزارت اطلاعات کی جانب سے جو تفصیلات جاری کی گئی ہیں اس میں یہ بات بتائی گئی ہے، اور مذکورہ جو میڈیا سیل ہے اس سے پنجاب کی ایڈورٹائزمنٹ کو بھی کنٹرول کرنے کے شواہد سامنے آئے ہیں، یعنی کہ مریم نواز وفاق میں بیٹھ کر پنجاب کے جو اخبارات اور میڈیا کو اشتہارات جاری ہوتے تھے اس کو بھی خود کنٹرول کرتی تھیں۔ تحقیقاتی کمیٹی میڈیا سیل کے ذریعے سرکاری رقوم کے غیر قانونی استعمال کے معاملات کی بھی تحقیقات کرے گی اور اپنی رپورٹ مرتب کرے گی، لیکن وزارت اطلاعات نے یہ نہیں بتایا کہ اس کمیٹی کو کتنا ٹائم دیا گیا ہے اور اس کمیٹی میں کون کون شامل ہوگا۔ آیا یہ افسران کی کمیٹی ہوگی، اراکین پارلیمنٹ کی ہوگی یا کسی اور کی ہوگی، اس کی وضاحت اس میں نہیں کی گئی، صرف اتنا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ یہ تحقیقات کی جائیں گے۔ دوسری طرف ان تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا پارلیمانی سیکرٹری برائے کامرس عالیہ حمزہ نے۔ تو عالیہ حمزہ کا جو بیان تھا، جو ایک لیٹر انہوں نے لکھا ہے اسپیکر کو، فواد چودھری کو، جوید لطیف کو، اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ مریم صفدر کس حیثیت سے قومی خزانے سے چینل کو اشتہارات دیتی تھیں۔ آڈیو ٹیپ مریم نواز کی جانب سے سنگین بے مالی بے ضابطیوں کا اعتراف ہے۔ منظم طریقے سے اس بدنام زمانہ سید نے صحافیوں کو خریدا اور رقوم تقسیم کی۔ دوسری جانب نون لیگ کی جانب سے جو مخالف صحافی تھے، مخالف چینل سے ان کو سزائیں دی گئیں، اور اس کے باوجود مریم نواز کو سیمینار میں مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا صحافتی تنظیموں کی جانب سے۔ کیا وہ صحافتی تنظیم میں اب معافی مانگیں گی؟ کیونکہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ایک میڈیا کا گلا گھونٹنے کی جو واردات ہے اس میں ملوث ہونے کا اعتراف کر چکی ہیں، اور میڈیا کا جو گورکھ دھندا کھیلا گیا میڈیا کے ساتھ، اس سارے معاملے کی جامع انکوائری ضروری ہے۔ انہوں نے تو چیف جسٹس اعلیٰ عدلیہ سے بھی اس سارے معاملے کا جو ہے وہ از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ تو اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ سیاسی معاملہ بہت زیادہ گرما گرمی اس معاملے کے اوپر ہو رہی ہے، چیزیں آ رہی ہیں، کھل رہی ہیں، کھل کے سامنے آ رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں جو کیپٹن صفدر نے بولا کہ بڑی اہم انکشافات ہونے والے ہیں اور ویڈیوز آنے والی ہیں، جس کی وجہ سے صورتحال اور بھی جو ہے وہ الیکشن تک اب 1 سال 1.5 سال رہ گیا ہے، تو پتہ نہیں کون کس حمام میں ننگا ہوگا۔ ویسے اس حمام میں ننگے تو سب ہی ہیں، کوئی اپوزیشن سے ہے، کوئی حکومت سے ہے، تو یہ تو اب جو ننگا پن ہے ان کا سیاسی ننگا پن وہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ اب فزیکلی ننگا پن تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ محمد زبیر کی صورت میں، وہ بھی چیزیں ہیں۔ اب جو باقی ویڈیوز آئیں گی اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات جو ہیں وہ پھر اٹھیں گے، اس وقت بات ہوگی، لیکن یہ جو چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں تو لگتا ہے کہ اگلا جو انتخابات ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ساتھ ساتھ آڈیو اور ویڈیو کی بنیاد کے اوپر بھی ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔